قیامت کا منظر ہے، قتل حسین ہو گیا تھا، سب کو اپنے گھروں کو لوٹ جانا چاہیے تھا، مگر ظلم اپنی معراج پر پہنچا ہوا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ منظر بہت ہی کم نظر آتا ہے کہ جب فوج کے مرد تمام ہو جاتے ہیں تو ان کی خواتین کا رخ کیا جاتا ہے۔ ہاں عزاداروں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، کلمہ پڑھنے والے قتل ابن نبی کے بعد رکے نہیں، بلکہ حکم دیا قیام حسینی کی طرف چلو، ہاتھوں میں آگ کی مشالیں قیام حسینی میں در آئے۔ عزاداروں، بیویوں کے سروں سے چادریں چھیننا شروع کی، بچوں کو تماچے مارنا شروع کیے، ہاتھوں میں سیلیاں تھیں، ان سیلیوں سے خواتین خاندان نبوت کو اذیتیں دینا شروع کی، خیام میں آگ لگائی گئی۔ جیسے ہی ایک خیمہ جلتا تھا بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی تھیں، دوسرے خیمے میں آگ لگائی گئی، تیسرے خیمے میں بیویاں گئیں۔ روایت طویل ہے، بیویاں ایسے ہی خیمہ بدلتی رہیں۔ ایک منظر روایت نے پیش کیا کہ ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگ گئی ہے۔ انہی ظالموں میں سے کوئی آگے بڑھا، یہ بچی دہشت میں ہے، بچی خوف زدہ ہے، یہی وہ موقع ہے کہ اس کے کانوں میں جو بندے ہیں وہ چھین لوں۔ اس نے یہ کہہ کر قدم آگے بڑھائے، سکینہ کی طرف بڑھا، جیسے ہی قریب پہنچا سکینہ کی طرف ہاتھ بڑھانے والا ہی تھا، سکینہ کو لگا شاید یہ میرے جلے ہوئے کرتے کا دامن کی جو آگ لگی ہے وہ بجھانے آ رہا ہے۔ وہ سکینہ نے پوچھا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا میں تیرے کان کے بندے چھیننے آ رہا ہوں۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، اے ظالم تو دور کھڑا رہے، میں اپنے ہاتھوں سے یہ بندے اتار کے تجھے دے دوں گی، مگر اس کے بدلے میں تو میرا ایک کام کر دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہاں نجف جا کے کیا کرو گے؟ کہاں میرا دادا علی شیر خدا نجف کو سنا، میں جا کے دادا سے شکایت کروں گی، اے دادا بابا قتل ہوتا رہا، میں پکارتی رہی، دادا مدد کرنے کے لیے نہیں آئے، مگر ظالم نے ظلم سے بھرا ہوا ہاتھ سکینہ کے کانوں تک پہنچایا، بندوں کو ظلم و جور سے چھینا، کانوں کی لبیں پھٹ گئی، کانوں سے خون جاری ہوا، خون کرتے میں بہنے لگا۔ ہاں عزاداروں، خیام جلنے لگے، یہاں تک کہ خیام کی آگ اس خیمے تک پہنچی جہاں میرا اور آپ کا چوتھا امام تھا۔ آپ کو معلوم ہے غش کے عالم میں تھا، بیمار ہو گیا تھا، خیام میں آگ لگی۔ اب بیویوں کے پاس ایک ہی چارہ ہے، یا تو کھلے میدان میں چلی جائیں یا اس خیمے میں جل کر مرنے لگے۔ ہاں بیویاں خیام میں اس خیمے میں پہنچی جہاں چوتھے امام تھے۔ روایت کی لفظیں ہیں بیویوں میں سے زینب نے جناب امام زین العابدین کا شانہ ہلایا، آواز دی بیٹا زین العابدین، گھر میں آگ لگا دی گئی، اثاثہ لوٹ لیا گیا، بس اب یہ خیمہ بچا ہے، اس میں بھی آگ لگ چکی ہے۔ اے بیٹا ہمارے سروں پر چادر نہیں ہے، اب تم امام وقت ہو، بتاؤ جل کر مر جائیں یا اپنی جان بچائیں؟ روایت کا فقرہ، امام نے جواب دیا، اے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ سیدانیوں نے اپنے بالوں سے اپنا چہرہ چھپایا، جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئی۔ ہاں امام اتنی طاقت اور توانائی نہیں تھی کہ خود اٹھ کر اس خیمے سے باہر آ پاتے، مصلحت خداوندی تھی، لہذا جب ساری بیویاں جلتے ہوئے خیمے سے نکل گئیں تو زینب کبریٰ نے اپنی پشت پر ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو سوار کیا۔ جلتے ہوئے خیمے سے زینب نے امامت کو بچایا، خیام جل چکے، فضا میں خیمے جلے ہوئے خیموں کا دھواں پھیلا ہوا ہے، رات کا اندھیرا بڑھنے لگا، بیویاں
बच्चों को संभाले हुए जले हुए खैमे की खाट पर बैठी हुई है। आज़ादारों, आप आज इस मजलिस में बैठे हैं और मजलिसों में फर्श होता है, इस मजलिस में फर्श नहीं है। यूं ये मजलिस उस नशिस्त की याद है जब अली की बेटियां रसूल की नवासियां जले हुए खैमों की खाट पर बैठी हुई थी। आज़ादारों, शक्कर सुनाया बड़ा ज़ैनब बच्चों को दिलासा देती रही, कुलसूम बच्चों को बहलाती रही। आज़ादारों, अब तक अब्बास पहरा देते थे, मगर इस शब में तारीख ने अपने आप को बदल दिया। अब ज़ैनब पहरा दे रही है, बीवियां आराम कर रही हैं, ज़ैनब पहरा दे रही हैं। जब शब का एक हिस्सा गुजरा तो ज़ैनब को महसूस हुआ उनके बैठने की जगह की तरफ कोई घुड़सवार आ रहा है। आज़ादारों, आप मुतवज्जे हो गए। एक मर्तबा अली की बेटी ने कहा, ए घुड़सवार, तू जहाँ पर है वहीं रुक जा, जहाँ से आया है वहाँ वापस चला जा। मगर ज़ैनब के कहने के बावजूद वो घोड़सवार रुका नहीं, उसका घोड़ा मुसलसल आगे बढ़ता रहा। एक मर्तबा ज़ैनब ने पूछा, क्या तुम हमें लूटना चाहते हो? अगर तुम लूटना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, हमारे ख़याम जल चुके हैं, हमारा असबाब लूटा जा चुका है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। इसके बाद भी अगर तुम लूटना चाहते हो तो सुनो, अभी अभी बच्चे थक के सो चुके हैं, सुबह को आना और अगर कुछ चाहते हो तो ले जाना। घुड़सवार ये सुनने के बाद भी रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। अब जब उसकी हिम्मत को देखा अली की बेटी ज़ैनब ने, ग़ैज़ आ गया, अपनी जगह से उठी, एक जले हुए खेमे की एक लकड़ी को हाथ में लिया, 2 कदम आगे बढ़ी, न जाने परस पर हाथ डाला और आवाज दी, मैं अली की बेटी हूँ, मैं मना कर रही हूँ, तब भी तुम मानता नहीं। इतना मैं शेरे खुदा की बेटी हूँ, इतना सुनना था उस आने वाले ने अपने चेहरे से जवाब दिया, ए मेरी लाल, तेरी तुम कितने पहचाना, मैं तुम्हारा बाबा ये कहकर अली घोड़े से उतरे, ज़ैनब को सीने से लगाया। ज़ैनब ने जब बाप को सामने पाया तो फरियाद करना शुरू की, ए बाबा उस वक्त कहाँ थे जब भैया अब्बास के बाजू कलम हुए? ए बाबा उस वक्त कहाँ थे जब कड़ियल जवान अली अकबर के सीने में बच्ची की अनी टूट गई? ए बाबा उस वक्त कहाँ थे जब भाई हसन की निशानी कासिम रात में मिल गई? ए बाबा उस वक्त कहाँ थे जब 6 महीने का लिया 3 भाल के तीर से ज़िबा किया जा रहा था? ए बाबा उस वक्त मैंने आपको बहुत याद किया जब मेरे माँ जाए के सूखे गले पर खंजर चल रहा था। ए बाबा उस वक्त कहाँ थे जब आपकी गैरतदार बेटी के सर से चादर छीनी जा रही थी? अली की आंखों से अश्क रमा थे, सीने से ज़ैनब को लगाया, ए मेरी लाडली ज़ैनब, मसलहते परवरदिगार की मैं तुम्हारे आस पास मौजूद था, मगर तुम्हारे लिए ये इम्तिहान इस्लाम की इज्जत की खातिर, इस्लाम की बका की खातिर देना जरूरी था। ए मेरी लाडली तुम भी बहुत परेशान हो चुकी हो। ए मेरी लाडली ज़ैनब, लाओ
اب جاؤ تم بھی آرام کر لو، میں علی پہرا دوں گا، شاید تڑپ کر زینب نے آواز دی ہو، اے بابا جس بھائی کا چہرہ دیکھ کر زینب کو آرام آتا تھا، وہ بھائی کربلا کے میدان میں 3 دن بھی بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید کر دیا گیا، اس کا بے گورو کفن لاشا کربلا کی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اے بابا میں اتنی مجبور ہوں کہ اپنے بھائی کو کفن بھی نہیں دے سکتی، اے بابا چادریں چھین لی گئی، خیام میں آگ لگا دی گئی۔